الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تو کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ کیا جواب دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے، ہدایت تو ان کو ملتی ہے جو میرے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہوں، تجاوز والے، ان کو تو ہدایت نہیں ملتی۔ اب کیا جواب دے، کہاں کیسے سورج کو پھیر کے لے آئے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت قیامت یہ بھی ہے کہ طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلعت الشمس من مغربہا اغلقت ابواب التوبہ، کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے تو اب توبہ کے دروازے بند، بس اب توبہ قبول۔ تو علماء نے کتنی بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا اور بھی تو نشانیاں ہو سکتی تھیں، لیکن سورج کو مغرب سے کیوں نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ بھئی نمرود تو سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم کے رب نے کبھی مغرب سے نکالا ہے؟ بھئی نمرود تو لاجواب ہو گیا، نمرود سے تو جواب نہ بنا، فبہت الذی کفر۔ لیکن اگر آج بھی کوئی بدبخت، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ چلو جی نمرود نہ نکال سکا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے کبھی نکالا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو روٹین ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ ہم جب چاہیں گے تو اس کو یوں بھی پھیر سکتے ہیں اور پھر سورج کو وہ مغرب سے نکالیں گے۔ اب جناب نمرود لاجواب ہو گیا، اب کوئی بات بنتی نہیں، کیا کریں؟ جب بات نہ بنے تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان آگ کے بعد، مناظرے کی کامرانی و کامیابی کے بعد دیکھ لیا کہ میری آگ سے زندہ نکل آنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لے آئے، کہ حالانکہ اتنا بڑی بات تھی کہ لوگ تو فوراً کلمہ پڑھ لیتے کہ بھائی اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا معجزہ، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لے آئے۔ اور اتنی بڑی مجلس میں بادشاہ اور اس کے تمام پڑھے لکھے عاجز ہو گئے اور پریشان ہو گئے، میرے دلائل کا جواب نہ دے سکے، پھر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر ایسی قوم کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا انی مہاجر الی ربی، چلو ہجرت۔ اب ہم یہاں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ صرف لوط علیہ، صرف لوط علیہ السلام، اور وہ بھی ابن اخی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، صرف ایک لوط علیہ السلام، فآمن لہ لوط، صرف ایک آدمی ایمان لے۔ تو اس درس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی جگہ تم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہو، عقیدہ بیان کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، یہ نہ گھبراؤ اگر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا نبی ہے، خلیل ہے، لیکن ایمان لانے والا ہے۔ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے کام پہ، یہ نہ کہو کہ دیکھو جی ہم کیا کریں، اب میری تو ساری زندگی میں نے محنت کی، صرف ایک آدمی کو یہ بات سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضور نے فرمایا مجھے پیغمبروں کو دکھایا گیا ہے ایسے بھی نبی ہوں گے قیامت والے دن جن کے ساتھ ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ایسے بھی پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 3 ہوں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب جب وہاں سے چلے تو آپ کی جو پہلی شادی ہو چکی ہے وہ ہے بی بی سارہ، اور بی بی سارہ جو ہے اس کے بارے میں مورخین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ملک حران کا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا یہ ان کی بیٹی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ابنت عمہ ہاران ایک آدمی تھا جو جس کے نام پر حران کا علاقہ آباد ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، ان کی بیٹی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اجمل نساء العالم بعد حوا، کہ بی بی حوا کے بعد خوبصورت ترین عورتوں میں تھی بی بی سارہ، اللہ نے اتنا جمال عطا کیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل
علیہ السلام اپنی بی بی سارہ کے ساتھ ہجرت فرما کے شام کی طرف جا رہے ہیں. یہاں بھی یاد رکھ لیں کہ دو قول ہیں کہ آپ نے جب ہجرت کی من ارض بابل تو کدھر گئے. قرآن نے تو فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ازدا ہجرت کی الی الارض التي بارکنا، کہ انہوں نے ہجرت کی ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکتیں رکھی. تو اب بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم کو یہ بھی دھوکا لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مکے کی طرف، کیونکہ مکہ ہی ارض مبارک ہے. کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. لیکن یہ بات صحیح نہیں. ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں مکے میں، لیکن وہ واقعہ الگ ہے. اور یہ واقعہ ارض بابل سے نکلنے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے جو آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا مقصد شام ہے، بیت مقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہ وہ جگہ ہے شام جس کی طرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں اور بی بی سارہ ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ لوط علیہ السلام. اور بعض روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ لوط علیہ السلام پھر آپ کی اجازت سے چلے گئے قریہ سدوم کی طرف، وہیں جا کے آباد ہو گئے. یہ قریہ سدوم جو ہے، یہ آج کل جسے آپ اردن کہتے ہیں، یہ آج کل اردن کے علاقے میں وہ جگہ ہے. اور اسی جگہ وہ دریا بھی موجود ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جسے بحر المیت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا پانی کہ جس میں آج بھی کوئی زندہ چیز زندہ نہیں بچ سکتی. یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب. انشاءاللہ جب ہم لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک بادشاہ تھا. یا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خود تو بادشاہ نہیں تھا، اس زمانے کا جو فرعون تھا نا مصر میں، اس کا ایک بھائی تھا، سنان اس کا نام تھا. اور اس بدبخت کی یہ عادت تھی کہ اس کے کارندے اور چوکیدار اور اس کے ہرکارے جو ہیں وہ سڑکوں پہ اور شہروں میں اور گلیوں میں پھرتے رہتے تھے. جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے وہ چھین لیتے، پکڑ. اچھا، ایک عجیب عادت تھی کہ اگر وہ کوئی آدمی جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ کا، بیوی کو پکڑتے. اچھا، وہ کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے یا بہن ہے، چھوڑ دے، مجھے پھر نہیں پکڑتے. اس کی اپنی ایک منطق تھی. اللہ عالم چونکہ وہ بد کردار آدمی تھا، سوچتا ہے کہ بھئی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، غیر شادی شدہ ہو، پھر آگے نسل کا مسئلہ ہے اور میں بادشاہ ہوں، اس لیے چلو کوئی شادی شدہ ہو تو الزام کم لگے گا اور بات نہیں ہوگی کوئی ایسی بات. ہو سکتا ہے بہرحال جو بھی اس کے خیالات گندے دماغ میں ہوں. تو اب بھی سارہ اور ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اس کو اطلاع مل گئی کہ بھئی آج تو آپ کے علاقے سے ہم نے دیکھا ایک ایسی عورت گزر رہی ہے کہ مارا عین احسن منہا، ہم نے تو پوری دنیا میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی. اس کے آدمی پکڑنے کے لیے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ من ہادی، کون ہے؟ انہوں نے کہا اختی، بہن. انہوں نے کہا اچھا جو بھی ہے، ہم نے بادشاہ کے بات لے جانا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارہ سے کہ دیکھو اپنا اب جو میں نے کہا ہے تم نے بھی وہی کہنا ہے، کیونکہ نہیں سارا آنا وان تھی. اس وقت پوری زمین پر اس وقت اللہ کے نام لینے والے تو ہے یا میں، اس وجہ سے اخوت دینی تو موجود ہے نا. انما المؤمنون اخوۃ، ہر ایمان والا بھائی ہوتا. انہوں نے کہا تو سارہ کو لے کے جب وہ چلے گئے، اور اس وقت کے اس بادشاہ نے جب سارہ کا جمال دیکھا تو وہ حیران ہو، ایسی خوبصورت. وہ تو بے قابو ہو کے بڑھا، نعوذ باللہ، ہاتھ بڑھانے کے لیے. اور بی بی سارہ نے دعا کی کہ یا اللہ، میں تیرے نبی کی عصمت ہوں، میں خلیل کی عصمت ہوں. اب یہ ظالم اگر میری توہین کر دے، اگر یہ ظالم میری تنقیص کر دے، تو مجھے اس ظالم سے حفاظت فرما. تو اس نے جیسے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ بھی وہی روکے اور زمین میں دھنس گیا. فوراً سمجھ گیا، کہنے لگا کہ سارا دیکھو، اگر تم اللہ سے دعا کرو نا کہ اللہ یہ میری بیماری ہٹا دے اور مجھے نکال دے زمین سے، میں تمہیں بالکل ہاتھ نہیں لگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت بی بی صاحب نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا 5-4 منٹ کے بعد پھر خناس دماغ میں سوار ہو گیا، پھر حملہ کیا بی بی سے. پھر اسی طرح بی بی صاحب نے دعا کی، آپ پھر وہی لنگڑے ہو گئے اور زمین میں دھنس گئے.
اس نے کہا اچھا بی بی سارا، اب میں بالکل بحیثیت ایک بادشاہ کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی زیادہ۔ بی بی سارا نے پھر دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا تو اس نے حکم دیا کہ بی بی ہاجرہ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ہاں کنیز تھی، لیکن اصل میں وہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی، وہ بھی کنیزہ نہیں۔ تو بی بی ہاجرہ کو بطور خادمہ انہوں نے کہا یہ کنیز بھی لے جاؤ، یہ آپ کی خدمت کے لیے رہے گی، اور میں آپ کو چھوڑتا ہوں۔ اور اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کون میرے پاس لے آئے؟ تو کوئی جن ہے، عورت تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا خوبصورت ہے، میں کیا پتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب بی بی صاحبہ قریب آئیں تو اشارہ کر کے پوچھا کہ مہیم، کیا ہوا؟ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ رد اللہ قید الکافر والفاجر فی نہرہ، اللہ نے اس بادشاہ کا کفر، اس کا ظلم جو تھا، اللہ نے اس کے مکر کو اسی کے اوپر الٹ دیا ہے۔ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے میری عصمت کی حفاظت کی ہے، اور انہوں نے مجھے بی بی ہاجرہ بھی ساتھ دی ہے بطور خدمت کے، اور ہدیہ لے کے میں واپس آئی ہوں۔ اور پھر یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں ہجرت فرماتے ہوئے آپ ارض شام میں تشریف لے آئے۔ وہاں جب پتہ لگا کہ قوم کے کچھ کفار نے لوط علیہ السلام کو قید کر لیا ہے، تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں اس دور میں 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 318 آدمی لے کر وہاں پہنچے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پنجے سے چھڑایا اور عزت و احترام کے ساتھ لے کے آئے، اور اس کے بعد ان کو مستقلاً قریہ سدوم میں بھیج دیا گیا، اور آپ نے اپنا مقر اور مستقر جو ہے وہ ارض شام کو بنا لیا، اور وہیں پر آپ نے ایک بہت بڑی عظیم عبادت گاہ ایک قبہ بھی بنایا، جسے آج کل صخرہ کے ساتھ جو قبہ ہے کہتے ہیں یہ بھی اس کا بانی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے۔ اور وہیں جب آپ رہنے لگے، اور پہلی بیوی جو ہے بی بی سارا، اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں، اس سے حضرت کی کوئی، چونکہ کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ جو تھی ان میں یعنی وہ عاقرہ تھی، جن کو اولاد نہیں ہوتی، بانج تھی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بانج تھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے سبق اور درس میں آیات پڑھی تھی کہ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں نے بڑی کوششیں کی، بڑی قید کی، پکڑ کیا، تدبیریں کی، لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آپ نے پھر ہجرت کی مناظرہ کے بعد، اور اس کے بعد دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما، حلم و حوصلے والی اولاد عطا فرما۔ تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد بی بی سارا کے اس ابتلا کے بعد شام میں تشریف لے آئے، زندگی باقی تو بات باقی، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ کہ ان دروس پاک میں جن کا تعلق قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ہے، ہم سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سن رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے دروس سابقہ میں سنا، کہ جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جابر بادشاہ نے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سارا کو زبردستی آپ سے چھینا۔
اور اس کے بعد اس نے بری نیت سے بی بی صاحبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کے مکر کو، اس کے قید کو، اس کے برے ارادے کو ختم کر دیا۔ وہ وہیں زمین میں دھس گیا، اور بی بی صاحبہ کی دعا سے ہی پھر اس کو نجات ملی، اور آخر میں اس نے بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ کو بطور انعام بھی عطا کی اور معافی بھی مانگی کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، تو اب آپ مجھے معاف کر دیں، پھر مجھے بد دعا نہ دیں۔ اور بی بی ہاجرہ ان کو دے کے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان کہ آخر ایک انسان ہو، اس کی بیوی کو کوئی ظالم چھین کے لے جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، جب پتہ بھی ہو کہ وہ ظالم اس قسم کا آدمی ہے، غلط کار ہے۔ تو صاحب بی بی سارہ جب واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کی کیفیت میں تھے، اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ماہیم کیا ہوا، تو بی بی سارہ نے عرض کیا کہ ان اللہ رد کید الکافر فی نہرہ، اللہ نے اس کافر و ظالم کی مکر کو اسی پہ لوٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو بی بی سارہ نے سارا واقعہ سنایا، ساری کیفیت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ انہوں نے اب تو ہمیں بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں انعام میں دی ہے۔ یہ بی بی ہاجرہ جو ہیں یہ مصریہ ہیں اور قبطیہ، اور یہ بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کوئی باندی یا کنیز یا غلام نہیں تھی، مملوک نہیں تھی، لیکن جبار نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ تو بی بی ہاجرہ کے پاس اب بی بی صاحبہ کی خدمت میں بی بی ہاجرہ آ گئی بی بی سارہ کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے اپنے سفر پہ روانہ ہوئے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات آئی تھی جو حدیث صحیح میں بھی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا الا ثلاث کذبات، مگر 3 مقام، اور وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ پہلا مقام تو وہ ہے کہ جب آپ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ان آلہہ کو، ہمارے ان معبودان کو کس نے مارا ہے، توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ وہ جو بڑا ہے اسی نے توڑا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، آپ نے حالانکہ توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب قوم آئی ان کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ عید پہ چلیں، ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہوں، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، آپ نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھا۔ اور تیسری بات جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی کہ جب اس جبار بادشاہ نے آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو بتلا دینا کہ میں بہن، چونکہ مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے کہا ہے کہ میری بہن ہے۔ تو تم نے بھی یہی بات کہنی، حالانکہ وہ بہن نہیں تھی۔ تو گیا، لہذا یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، اور اس میں لفظ بھی یہی آتے ہیں کہ ثلاث کذبات، بھئی یہ 3 جھوٹ ہیں بہرحال۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محدثین نے اور علماء نے، مفسرین نے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے ایک نسبت اور اس کی فہم عطا فرمائی ہوتی ہے اپنی رحمت سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بطور ظاہر تو کہا گیا کذب، ورنہ حقیقت میں یہ کذب نہیں تھا، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے۔ اگر اللہ کا نبی نعوذ باللہ اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو پھر اعتبار کیا ہے اس کا؟ پھر تو اس کی ساری دعوت کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہر میں، یعنی اعتبار ظاہر تو کہہ دیا جاتا ہے کذبات،
لیکن حقیقتاً اگر ہم اس پہ غور کریں اور فکر کریں تو وہ کذبات نہیں ہے. جیسے کہ یوں سمجھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہیں 4 آدمی، اور کچھ وہاں 5 کھڑے ہیں اور 10 کھڑے ہیں اور 2 کھڑے ہیں. تو حضرت عمر پہ بڑی عجیب بات گراں گزری. انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی 4 آدمی لے کے کھڑا ہے، کوئی اچھی بات نہیں لگتی. لو جمعنا علی امام واحد، اگر ہم سب کو ایک امام پہ اکٹھا کر کے کھڑا کریں تو کتنی بڑی جماعت ہوگی. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر نے ابی ابن کعب جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے، ان کو بلایا اور کہا کہ مہربانی فرمائیں کل سے آپ تراویح پڑھا دیا کریں. اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ابھی تراویح صرف ابی ابن کعب کے پیچھے ہوگی. بعد میں اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے، منزل پڑھنی ہے، اپنی پڑھتا رہے، لیکن تراویح جو ہے وہ صرف حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے ہوگی. اب جناب جب دوسری رات آئی اور حضرت ابی ابن کعب نے تراویح پڑھانی شروع کی اور اتنی بڑی مسجد حضور پاک کی مسجد بھر گئی، تو حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا کہ ماشاءاللہ دیکھیں نا آج کتنا اللہ کی عبادت کا منظر آ رہا ہے. نعمت البدعۃ ھذہ، کبھی یہ بڑی اچھی بدعت. اب حالانکہ اس پر لفظ تو بدعت کا اطلاق کیا گیا، لیکن اگر وہ بدعت حقیقی معنوں میں بدعت ہے جو سنت کے مقابلے پہ ہوتی ہے تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز سنت کے مقابلے پر ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کل بدعت کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، وہ تو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر جو حکم کریں وہ تو سنت ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. ابو بکر عمر کا تو حضور نے باقاعدہ نام لے دیا کہ فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کی اقتداء کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی اقتداء. اس کا کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب مسجد میں نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. پڑھانے والا کون ہے؟ صحابی. تو جب سارے صحابہ کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور اعتراض نہ کریں تو اجماع صحابہ ہو گیا. اجماع صحابہ کا تو وہی مقام ہے جو سنت رسول کا مقام ہے، تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بات سمجھیں کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہے تو نئی چیز نا، کہ جی پہلے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھتا تھا اور آج ماشاءاللہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھی جا رہی ہے. ایک نئی چیز ہے لیکن ہے بہت اچھی. اس سے مراد وہ لغوی بدعت مراد ہے، اصطلاحی اور شریعت والی بدعت مراد نہیں ہے. اچھا، اسی طرح بات ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی اپنی بات کو ایسے انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں توریہ. کہ جب بھی اخت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کو ڈھونڈتے 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 جب فرعون کے گھر میں پہنچی، دیکھا کہ اتنی عورتیں اور اتنا ہے اور ایک بچہ ہے رو رہا ہے، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ پہچان بھی گئی کہ موسیٰ میرا بھائی ہے. پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کا دودھ نہیں پیتا بچہ. کتنی دائیاں بلائی گئیں، کتنی عورتیں بلائی گئیں، کتنی مرضیاں بلائی گئیں، دودھ والی خواتین کو طلب کیا گیا، بچہ منہ ہی نہیں لگا تھا اور بھوکا ہے، رو رہا ہے. تو بی بی صاحب نے کہا کہ اچھا میں تم کو ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، لَأَدُلُّكُمْ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ، ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، ہم لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ گھرانہ اس کو سنبھال لے گا. وہ بیوی بڑی صالحہ ہے، بڑی نیک ہے اور وہ خیر خواہ بھی ہے. آپ بیوی کے منہ سے نکل تو گیا نا کہ ہم لہو ناصحون، وہ گھرانہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے. تو فرعون تو بڑا کایا تھا، اس کو تو فوراً شبہ ہو گیا. اس نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیسے بتایا کہ وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے؟ اس کا مطلب ہے بچے کو جانتی ہے کہ ہمیں بتایا کس کا بیٹا ہے.
تو اب جناب وہ تفتیشی افسران جو ہوتے ہیں آگے شاہ کے وفادار، جو شاہ سے زیادہ خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ جناب جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے تمہیں پتہ لگا؟ آخر تم نے یہ جو کہا. اس نے کہا تم سمجھے نہیں. میں نے کہا ہم لہو ناصح ہوں، یعنی فرعون کا خیر خواہ ہے وہ گھرانہ. میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے. میں نے کہا ہم لہو ناصح ہوں. میرا مقصد تو یہ تھا کہ ہم لہو، یہ نہیں تھا کہ لہو ایسے کام کا میرے گلے پڑ گیا. میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ ہم ناصحون علی موسیٰ. میں نے نام لیا. میں نے کہا ہاں نام تو نہیں لیا. انہوں نے کہا اب یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور خاد فرعون کا بھی بڑا خیر خواہ ہے، بادشاہ کا بھی بڑا نمک خوار. انہوں نے کہا پھر تو اب توریہ ہو گیا. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بی بی صاحبہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تھا نا، صبر نہ ہو سکا، کہہ بیٹھی بیچاری. لیکن جواب میں توریہ کر کے اس کو کذب نہیں کہا جائے. اسی طرح سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں جب سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے اور میں تھوڑا پیچھے چل رہا تھا تاکہ راز نہ کھل جائے، تو اتفاق سے ایک آدمی نکل آیا اور اس نے پوچھا کہ من هذا الرجل؟ اس نے کہا ابو بکر یہ آگے جو بندہ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں بتا دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف بات ہے کہ ان کو شبہ ہوگا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ کیوں جا رہے ہیں اس وقت، اور اگر میں نہ بتاؤں تو صدیق ہو کے جھوٹ کیسے بولوں؟ تو اب میں نے کہا بھی کیا بتاؤں؟ اللہ نے فوراً میرے دماغ میں بات ڈال دی. میں نے کہا رجل یہدینی سواء السبیل، ایک بندہ ہے راستہ بتلاتا ہے. اب بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا نبی راستہ ہی تو بتلاتا ہے، صراط مستقیم ہی تو بتلاتا ہے، تو جھوٹ بھی نہیں. اچھا اس نے کہا اچھا کوئی بندہ جا رہا تھا شاید اس نے راستہ پوچھا ہے، وہ راستہ بتلانے والا تھا، چلا گیا بس. تو بات بھی رہ گئی اور جھوٹ بھی. اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی ایسے انداز میں کلام کی جائے کہ اس کلام کا رخ جو ہے دونوں طرف پھیرا جائے، لیکن مقصد اس کا فائدہ ہے، کسی کو بچانا، کسی کی جان بچانی ہے، کسی کا تحفظ کرنا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ دشمن کو پتہ چل جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان پہنچا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے توریہ. اسی طرح ایک معاملہ ہوتا ہے جو مصطلحات علماء میں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی بات کریں کہ مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات میں کروں گا تو اس کا جواب میرے مخالف سے نہیں بن پڑے گا، اور جب جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر میں اس پہ ضرب ماروں گا. تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا، دراصل اپنے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی ہمارے خداؤں کو بتوں کو کس نے توڑا ہے، انہوں نے کہا فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان سے. اب واپس آ کر کہا جی وہ تو بولتے نہیں ہو. یہی تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہلانا چاہتے تھے نا کہ آپ نے منہ سے یہ بدبخت بولے نا، ہو جی وہ ہمارے وہ تو بولتے نہیں، وہ تو کیسے بتا سکتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بتا سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون، اور ظالموں خود کہہ رہے ہو کہ کچھ بتا نہیں سکتے. جو اپنے مارنے والے کو نہیں بتا سکتے، جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نہیں روک سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں، تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ایک بات ہوتی ہے، اس بات کو کہنے کے لیے تو بظاہر تو یہ ہے کہہ دیا کہ کبیرہم ھذا، تو بظاہر تو جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ نہیں. مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی توحید تک پہنچانے کا ذریعہ یہ تھا کہ ایسی بات کرو کہ پھر خصم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. اسی طرح جب انہوں نے فرمایا کہ وَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ تاروں کی طرف دیکھا، چونکہ وہ تو خود تاروں کو مانتے تھے نا، ان کے نزدیک تو تارے سارا نظام چلانے والے ہیں، اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو علماء نے لکھا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی اللہ کے نبی کی کہ اس کے سامنے شرک ہو رہا، یہ تو روحانی بیماری میں مبتلا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. یا معنی یہ ہوتا ہے سقیم معنی کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی خیال ہے کہ میں تو آگے کسی وقت بیمار ہو سکتے ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، کسی وقت بھی ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو سکتے ہیں.
اور اسی طرح جو بی بی سارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے یہ باقاعدہ وضاحت کی کہ لم یکن فی الارض احد سوا، اس وقت زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی کلمے پڑھنے والا نہیں، کوئی مسلمان۔ تو جب ہم دونوں ہی مسلمان ہیں صرف، تو صاف بات ہے کہ اسلام کا رشتہ تو یہی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو بہن کہنا کوئی حرام نہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی بھی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک باپ ایک ہی ماں ہے ہم سب کے۔ اگر مادہ بعیدہ دیکھا جائے تو باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، مادہ قریبہ دیکھا جائے تو باپ اور ماں الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ظاہری شکل جو تھی اس کو کذب کے ساتھ استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ جب آپ ہجرت کر کے چلے پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا مہربانی فرمائے مجھے بھی کوئی بچہ آتا، لیکن لڑکا ہو اور حلیم حلم والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا جو تھی اور دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، چونکہ اولاد صالح ہو تو نعمت ہے، ورنہ وہی اولاد آدمی کے لیے زحمت۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ احیاناً کہ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہلاک علی ید ولدہ، اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاتا، ہلاک علی ید اصدقائہ، دوستوں کی وجہ سے برباد ہو جاتا، حالانکہ خود بہت اچھا۔ تو اس لیے آپ نے دعا مانگی۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی آدمی دعا مانگے تو اللہ سے اولاد صالح مانگے، اور اگر اولاد موجود ہے تو ان کی صلاح مانگے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ چونکہ اگر بچوں میں صلاح ہے تو پھر پورا گھر سمجھو آپ کا کامیاب ہے، اور اگر بچوں میں بگاڑ ہے تو گھر برباد ہو گیا، کوئی نسل تو اسی سے چل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بشارت فرما، اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک دن بی بی سارہ نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت یہ جو مجھے باندھی دی گئی ہے بی بی ہاجرہ، میں یہ آپ کو ہبہ کرتی ہوں، میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں، تو لہذا آپ کی کنیز ہو گئی، اب میری تو نہ رہی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کریں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس سے اولاد دے دے۔ مجھ سے تو اولاد ہوئی نہیں، 10 سال گزر گئے اور بی بی سارہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات مان لی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے جب اپنے ازدواجی تعلق قائم کیا، اللہ کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ حاملہ ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک خوشخبری تو پہلے بھی دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، ہم آپ کو بچہ دیں گے۔ اب جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئی تو خدا کی شان ہے کہ قدرتی یہ کہ یعنی فطرتی بات ہے کہ ایک عورت گھر میں ہو، بیوی ہو، چاہے اس میں لا ولد ہو، اس سے کوئی اولاد نہ ہو، بانج ہو، آدمی دوسری شادی کرے اور وہ حاملہ بھی ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کا دماغ تو پھر ذرا اونچا ہو جاتا ہے، اس کو تفاخر تو پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں اچھی ہوں نا۔ تو اب بی بی ہاجرہ جو تھی وہ تھوڑا سا اس میں بڑے پن کا اظہار ہو گیا۔ جب بڑے پن کا اظہار ہوا تو بی بی سارہ غصے میں آ گئی، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میری کنیز تھی، میں تمہیں کنیز بنا کے لے آئی، میں نے ہی الٹا اجازت دی، اب مجھے آنکھیں دکھاتی ہو، عجیب بات ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے خوف سے، کیونکہ بی بی سارہ نے شکایت کی باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ بی بی ہاجرہ کا کردار اور رویہ تم نے دیکھا ہے کہ اب میرے ساتھ اکڑ کے بات کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا ففعلی ما شئت، جو چاہو تم کرو، تم ہی نے تو کہا تھا، ورنہ میں نے تو خواہش نہیں کی۔ تو بی بی ہاجرہ جو ہے وہاں سے اس مقام سے چلی گئی، ایک مقام تھا وہاں پہ چشمہ تھا، پانی تھا، تو وہاں بی بی صاحبہ چلی گئی۔ ایک دن وہاں اکیلے بیٹھی ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ
فرشتے نے آگے خبر دی، فرمایا کہ بی بی کیوں گھبرا رہی، پتا ہے کہ تمہارے بطن میں کون ہے؟ تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ تو بڑی شان والا بچہ ہے، اور اس کی ذریت میں اللہ ایسی عظیم شخصیتیں پیدا کرے گا جو مشارق الارض و مغاربہا، مشرق اور مغرب تک جن کا دبدبا ہوگا اور حکومت ہوگی۔ تم تو اتنے بڑے بیٹے کی ماں بننے والی ہو، تم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا رہی ہو؟ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ فَإِذَا وَلَدْتِهِ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو فَسَمِّهِ اسماعیل، اس کا نام بھی اسماعیل رکھنا۔ تو بی بی صاحبہ کو بڑی تسلی ہوئی۔ اب بی بی صاحبہ واپس آ، اسی دور میں کچھ روایات یہ بھی آتے ہیں کہ ایک دن بی بی سارا کو پھر غصہ آیا، پھر جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ لأقطعنہ، خدا کی قسم ہے کہ میں بی بی ہاجرہ کے 3 اعضاء جو ہے نا کسی وقت موقع ملا تو کاٹ دوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے قسم کھا لی ہے۔ اچھا اس زمانے میں تو قسم کا کفارہ تھا نہیں کہ کفارہ دے کے چلو قسم سے آدمی فارغ ہو جائے، تو قسم پوری کرے یا پھر اللہ کے ہاں گناہگار ہو، اور نبی کی بیوی اپنے آپ کو گناہگار بھی کیسے کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا بیٹھے، کیا کر؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ روایات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، روایات اسرائیلیہ، لیکن بہرحال ان کا وجود ہے کیونکہ اتنی دفعہ وہ روایات ہوئی ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت پائی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ بی بی کے دونوں کان ایک اس طرف ایک اس طرف، انہیں سوراخ کر دو، ناک میں سوراخ کر دو، تو 3 اعضاء تو کاٹ دیا آپ نے، تو آپ کی قسم تو پوری ہو گئی۔ تو کہتے ہیں یہ وہیں سے یہ سوراخ شروع ہوئے اور پھر زیور ڈالے گئے، یہ پھر ایسا ایسا تمدن جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ پہلے تو یہ بطور سزا تھا، یا جیسے کہ پہلے قبائل کے لوگ ہوتے تھے نا جی، گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے اور دوسرے غریب قبیلوں پہ جا کے تخت و تاراج کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے آتے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے کہ یہ عورتیں بھاگ نہ جائیں۔ تو وہی تصور آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ شادی والے دن ہم دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں کیونکہ کسی کی لڑکی اٹھانے جا رہا ہے۔ جوڑا گھوڑا یہ ابھی تک ہیں ہمارے، اور آج بھی ہم نے صرف فرق اتنا کیا ہے کہ پیر میں لوہے کے جولان ڈالنے کے بجائے سونے کے ڈال دیے، گلے میں رسا ڈالنے کے بجائے نیکلس ڈال دیا، کسی طرح جانور کو ناک میں مہار ڈالنے کے بجائے اس کو ناک میں نہ بڑا ڈائمنڈ کا کوئی چھوٹا سا نگ ڈال دیا کہ دور سے چمک آئے۔ چیز اصل وہی تھی، تصور و سزا سے چلا تھا، اس کو تھوڑا سا پھر بعض اوق لوگوں نے اس کو یوں رنگ دے دیا کہ چلو وہ بات بھی قائم رہے اور عورت بھی خوش ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا، اور اسی طرح ایک روایات سلام